نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم سب اس ہفتہ وار بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہ جو مبارک مہینے ہیں جن کا آغاز ہوا ہے، اللہ رب العزت ان مبارک مہینوں اور مبارک ایام کی ہم سب کو عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 36 کے ابتدائی کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یہ جو تمہارے پاس مہینے ہیں دنوں اور سال کا حساب کرنے کے اعتبار سے، ان مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں اس کی اپنی کتاب میں گنتی کے اعتبار سے وہ 12 ہے. 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض. اور یہ جو تعداد ہے مہینوں کی 12، یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کا نظام تخلیق فرمایا. منہا 4 حرم. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں، جو کہ رجب بھی ہے، ذوالقعدہ بھی ہے، ذوالحجہ بھی ہے اور محرم بھی. پھر ارشاد فرمایا کہ ذالک الدین القیم. اور یہ جو تمہیں بات بتائی جا رہی ہے یہی سیدھے دین کی بات ہے اور یہی سیدھا دین ہے. پھر ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. اور خاص طور پر ان مبارک مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی مت کیا کرو، گناہ مت کرو. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کلمات، یہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں یہ بیان فرمایا. آج میں چند چیزیں اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے لوں گا اور صبح انشاءاللہ جمعہ کی نشست میں
اس ماہ مقدس کے حوالے سے جو احادیث پاک ہیں آقا علیہ السلام کے فرامین، وہ میں انشاءاللہ صبح جمعہ میں عرض کروں گا۔ اب یہ جو گنتی کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد 12 بتائی گئی ہے، اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مہینے اور یہ ترتیب اس وقت سے ہے جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے، تو اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام تھا۔ یہ مہینے حرمت والے ہی تھے اسلام سے آقا علیہ السلام کی بعثت سے بھی قبل۔ اور حرمت کے حوالے سے جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان مہینوں کے اندر لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کے ادب احترام اور تقدس کے اعتبار سے کے حوالے سے۔ لیکن وہ چونکہ جہالت کا وقت تھا، جہالت کا دور تھا، تو اگر ان کو جنگ کرنی پڑتی تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ جیسے رجب کا مہینہ ہے تو وہ کہہ دیتے تھے یہ شوال ہے، تو انہوں نے ترتیب الٹ پلٹ کر دی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کے وساطت سے وہ ساری بات درست کر کے ہمارے سامنے بیان فرما دی کہ اصل مہینہ اور اصل دن یہ ہے۔ اب یہاں اگلی بات جو سمجھنے والی ہے، یہ پورا ایک مضمون ہے مگر میں ایک جملہ دے کر آگے جانا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے، فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں کا ذکر فرما کے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ایک سمپل سوال ہے آپ سے، جب کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی 8 مہینوں سے جدا ہو گئے، ان کی امتیازی حیثیت ہو گئی۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر مہینے اللہ کی نگاہ میں حرمت پا جائیں تو وہ باقی مہینوں جیسے نہیں رہتے، تو جو انسان اس کی نگاہ میں قابل احترام ہو جائے وہ عام انسانوں جیسا کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ سمجھے بات؟ جسے اللہ عزت دیتے، بلند دیتے، مقام دیتے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس چیز کو چاہے خاص کر لے، تو یہ فرق ہے۔ پھر فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان مہینوں میں خاص طور پر کوشش کرو خود کو گناہ سے بچانے کی۔ تظلموا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس سے عام ظلم بھی مراد ہے مگر خاص معنی جب اپنی جان پر ظلم ہے تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، کیا معاذ اللہ باقی 8 مہینوں میں گناہ جائز ہے، یا قرآن معاذ اللہ اس میں بچنے کی بات نہیں کرتا؟ تو جواب یہ ہے کہ پورا سال ہی بچنا ہے، مگر ان مہینوں کو چونکہ خاص حرمت حاصل ہے تو اس میں خاص طور پر توجہ سے بچنا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز۔ تو جب کہا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو تو اس میں درمیانی نماز شامل ہے، مگر اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اسے جدا بیان کر دیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ بیان کیا گیا۔ امام راضی تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں کا ادب احترام کرتے ہوئے خود کو کوشش کر کے گناہ سے محفوظ کرتا ہے تو ان 4 مہینوں کی حرمت کے صدقے باقی 8 مہینے اللہ اسے گناہوں سے حفاظت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ان 4 مہینوں میں کوشش کر کے زیادہ نیکی کرتا ہے اس سے اللہ رب العزت باقی 8 مہینوں میں ان 4 مہینوں کے ادب احترام اور تقدس کا حق ادا کرنے کے بدلے میں انعام کے طور پر باقی مہینوں میں بھی اس کو نیکی کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ان دنوں کے مہینوں کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ یہ حرمت والے ہیں، باقی مہینوں جیسے نہیں ہیں، تو ان مبارک ایام میں گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح نیکی کی جزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ بڑی سادہ سی مثال ہے سمجھنے کے لیے، ان مہینوں میں گناہ کی سزا کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو بھائی دیکھیں، ایک گناہ وہ ہے جو انسان باہر کرتا ہے بازار میں، وہ گناہ ہے، اور وہی گناہ اگر مسجد میں کریں اس کی سزا بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیں اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے،
تو بالکل اسی طرح ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو چونکہ مہینے حرمت والے ہیں تو ان کی سزا زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح نیکی جب کرتا ہے تو اس نیکی کی جزا بھی اللہ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے. حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کے 3 لفظ جو را، جیم اور با ہے، اگر انسان اسی کو سمجھ لے تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا عظمت والا ہے. بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو را ہے، اس را سے مراد رحمت الہی ہے. را سے مراد بولیں رحمت الہی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو اس میں جیم ہے، اس جیم سے مراد اللہ کا جود و سخا ہے، اس کی عطائیں، جود و سخا. پھر بیان فرماتے ہیں کہ اس میں جو با ہے، اس با سے مراد اللہ کی طرف سے بلائی اور انعامات ہے. یعنی یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی طرف سے انسان پر جود و سخا کا مہینہ ہے، اور اس کی طرف سے انعامات ملنے کا مہینہ ہے، بھلائیاں عطا ہوتی ہیں. اب یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ انسان کو عطا کرتا ہے. تو اس مہینے کی خاصیت کیا ہوگی؟ پھر حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رحمت یعنی اس انداز سے بڑھ جاتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ وہ رحمت بنا عذاب ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. اس کی رحمت بنا یعنی عذاب نہیں ہے، بس سراپا رحمت ہے اس مہینے میں. پھر جود و سخا کی بات کرتے ہیں تو پھر میں اس کی بارگاہ میں جود و سخا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بنا بخل جود و سخا ہوتا ہے، عطا ہی عطا ہے. اور فرمایا کہ جب آپ اس کی بھلائیوں کی بات کرتے ہیں، اس کی طرف سے کرم نوازیوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ پھر کسی پر کبھی کوئی ظلم اور زیادتی ہونے ہی نہیں دے گا، وہ اس کو بھلائیاں ہی عطا فرماتا ہے. یہ اس مہینے کی عظمت ہے. یہ سارا مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے جسے ہم رجب کہتے ہیں. پھر حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اس رجب کے چند نام بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس رجب کا ایک نام رجم ہے، را، جیم اور میم، رجم. اب رجم جو ہے وہ پتھر مارنے کو کہتے ہیں، رجم. فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام رجم یہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، اور پتھر مار کر انہیں دور کیا جاتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اب دیکھیں کتنی یہ رحمت ہے نا اس کی کہ وہ شیاطین کو بھی دور کرتا ہے. پھر بھی اگر انسان غفلت کرے اور سستی کرے اور نیکی کی کوشش نہ کرے، یہ وجہ ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ رمضان کی تیاری رجب سے شروع کرتے تھے. ہم تو رمضان آ جائے تب بھی ہماری سستی اور غفلت ہی رہتی ہے. تو فرمایا کہ شیاطین کو رجم کیا جاتا ہے تاکہ وہ نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. تو فرمایا اس کا ایک نام رجم ہے. پھر بیان کرتے ہیں کہ اس کا نام مطہر ہے، مطہر، طہارت والا. اس لیے کہ اس مہینے میں جو شخص نیکیاں کرتا ہے، بالخصوص جو روزے رکھتا ہے، تو فرمایا روزے دار کو یہ مہینہ گناہوں سے پاک صاف کر کے مطہر بنا دیتا ہے. اس کا ایک نام مطہر ہے. اور یہ اگلا جو نام ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے شہر اللہ الاسم، اللہ کا بہرا مہینہ جو سن نہیں سکتا. اسم کہتے ہیں اس کو جو سن نہیں سکتا. اب وہ کہتے ہیں اس کیوں؟ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نکلا اور جمعہ کا دن آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو رجب مہینہ ہے یہ اللہ کا اسم مہینہ ہے، بہرا مہینہ ہے، اور یہ تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ ہے. لہٰذا اگر کسی شخص پر قرض ہے تو قرض ادا کرے اور باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے. یہ نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا فرمایا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں اسے اسم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اہل عرب جو ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اب یہ بات بڑی توجہ سے سنیں، ہمیشہ لڑتے تھے مگر باقی مہینوں سے بھی زیادہ اس مہینے کا احترام کرتے.
کیسے کہ باقی مہینوں میں وہ اگر لڑنا چاہتے تو مہینہ بدل دیتے، بھائی یہ مہینہ دوسرا ہے، لیکن رجب کو کبھی نہیں بدلتے تھے۔ وہ 4 مہینوں میں سے بھی اس کی زیادہ تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی تلواریں، اپنے نیزے اور تیروں کے پھل اتار کر رکھ دیتے تھے، تو چونکہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، ہتھیاروں کی آواز نہیں آتی تھی، تو کہتے ہیں اس لیے اس کو بحرہ مہینہ کہا جاتا۔ حتیٰ کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ملا فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آ جائے اور وہ اس کی گرفت میں ہو، مار سکتا ہو، تو وہ رجب کا نام دہرا کر کے رجب ہے وہ کہتا تھا میں نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ یعنی بحرہ مہینہ ہے۔ اور پھر آپ یہ بیان فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کہ اس کو بحرہ مہینہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں، بڑی اہم بات، تاریخ میں 11 مہینوں میں اللہ نے قوموں پر عذاب نازل فرمایا، مگر رجب کے مہینے میں کسی پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ رجب کے مہینے میں کسی پر عذاب نازل ہم نے سنا ہی نہیں کہ اللہ نے رجب کے مہینے میں کسی قوم پر عذاب اتارا ہو، سنا ہی نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بحرہ، اس کا ایک نام یہ ہے۔ پھر اس پر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ان رجب شہر اللہ تعالی، بے شک یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ فیہ ہم اللہ نوحا فی السفینہ، کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھ گئے تھے تو اس مہینے میں انہوں نے کیا کیا، فصامہ نوح، رجب کے مہینے میں انہوں نے روزہ رکھا، وامر بصیامہ من کان معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا رجب میں۔ اب آپ جانتے ہیں نا نوح علیہ السلام کا واقعہ، کشتی میں طوفان نوح اور پوری دنیا پر یعنی پانی ہی پانی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو روزہ رکھنے کا فرمایا، فَأَمِنَهُ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ رب العزت نے ان کو ٹھکانہ عطا کر دیا، ان کی کشتی کو کنارے لگا دیا، امن دے دیا، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ، اور جو بھی ان کے ساتھ تھے، من الطوفان، طوفان سے نکال کر کنارہ عطا کر دیا، وَطَهَرَ الْأَرْضَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ رب العزت نے چونکہ ان کو منزل پہ اتار دیا تھا اور پوری دنیا سے شرک، برائی اور بددینتی کا اور بے دینی کا خاتمہ ہو چکا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس رجب کے مہینے میں پوری دنیا کو طہارت عظمیٰ عطا کر دی اور شرک اور بے دینی کا اور دین دشمنوں کا خاتمہ فرما دیا۔ اس کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ یہ بات میرے آپ کے لیے توجہ والی ہے، اہم بات ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رجب، یہ رجب وہ ہے لترک الآفات، کہ یہ مہینہ آفات کو ترک کرنے کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں اگر ہماری بات ہے نا کہ ہم نے ترک کرنا ہے، تو آفات کو ترک کرنے کا مطلب ہے یہ جو گہما گہمی ہے زندگی کے اندر، نفسہ نفسی ہے، اس کو ذرا سکون دینے کا مہینہ ہے۔ ہر بندہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ یہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ آفات کو ترک کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا وَشَعْبَانُ لِإِسْتِعْمَالِ الطَّاعَاتِ، اور اگر تم نے اس مہینے میں کوشش کر کے اپنی مصروفیات کو سمیٹ کے خود کو تیار کرنے کی کوشش کر لی، تو پھر شعبان کا مہینہ تمہیں ایسا ملے گا کہ تم اس میں کثرت سے جی بھر کے طاعت کر سکو گے، خود کو عبادت میں مشغول کر سکو گے شعبان۔ اور فرمایا جب یہ کر لو گے، وَرَمَضَانُ، یعنی ترک آفات رجب میں ہو گیا ہے، شعبان میں تم نے کثرت عبادات کر لی ہے، اب فرماتے ہیں وَرَمَضَانُ لِإِنْتِظَارِ الْكَرَامَاتِ، اب رمضان میں اس کی کرامات اور بخششوں کا انتظار کرنا۔ سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، رجب سے شروع ہو رہا ہے۔ رجب
محنت رجب سے کریں گے، شعبان میں برکت ہوگی، عبادت زیادہ بڑھ جائے گی، تو رمضان میں ہی اللہ رب العزت انعامات عطا کر دے گا۔ اور پھر ساتھ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَتْرُكِ الْآفَاتِ، اور جس نے کوشش کر کے اس مہینے میں اپنی روٹین کو نہ بدلا، کیونکہ ٹارگٹ رمضان ہے نا، پہلے سے کوشش شروع کرتے ہیں نا جب کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، اپنی زندگی روٹین کو نہ بدلا، آفات میں کمی نہ لایا، وَلَمْ يَسْتَعْمِلِ الطَّاعَاتِ، وہ شعبان میں طاعات بھی زیادہ نہیں کر سکے گا، تو جب نہیں کر سکے گا تو فرمایا وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْكَرَامَاتِ، تو اسے رمضان میں کرامتوں کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی پھر بہت زیادہ اللہ کی طرف سے انعامات حاصل کرنے کا بھی وہ امید نہ لگائے۔ فرمایا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ التُّرَّاحَاتِ، اور یہ وہی ہوگا جو اہل باطل ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کر رہے ہیں یہ بات، اور کیوں انہوں نے یہ بات کہی؟ اس لیے انہوں نے کہی کہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ شہر الزرع، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم اتنی نفسا نفسی کے دور میں ہیں کہ ہماری ساری سوچ روٹین لائف ہی بدل گئی ہے نا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ رجب شہر الزرع، یہ جو رجب ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، وشعبان شہر السقی، اور جو شعبان ہے وہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ رجب بیج بونے کا اور شعبان پانی ڈالنے کا، ورمضان شہر الحصاد، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب یعنی ترتیب یہ ہے، اور آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے یہ 3 مہینے حرمت کے ترتیب سے رکھے ہیں، یہ سیدھے آتے ہیں یہ، تو کیوں ہمیں یہ بیان کیا گیا اس طرح کہ اس پر کوشش کر کے ہم محنت کر کے اس برکت کی طرف چلے جائیں جو اصل انسان کو نصیب ہونی ہے۔ تو فرمایا رجب میں جو بیج ڈالے گا، شعبان میں جو اس کی آبیاری کرے گا، پانی دے گا، تو رمضان میں پھر وہ فصل کاٹنے کے لائق ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم رمضان سے ہی یہ شروع کرتے ہیں سفر، وہ بھی اگر اللہ کی توفیق ہو تو، ورنہ آخری راتوں کا انتظار رہتا ہے کہ سال میں 1 رات آ جائے گی، بخشش کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اس رات کی اپنی عظمت ہے، شان ہے، مگر اس رات میں نعمت نصیب ان کو ہوتی ہیں جنہوں نے انتظار کیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، کوشش کی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اللہ والوں کے واقعات کو پڑھیں اور ان کے احوال کو دیکھیں جن نے کوشش کی، یہ جو ہمیں حکم دیا گیا نا آخری رات کا، یہ کیا حکم ہے کہ اس کو 5 راتوں میں تلاش کرو، تو ہم تو 5 راتوں میں بھی تلاش نہیں کرتے، یہ لوگ تو رجب سے ہی تلاش میں لگ جاتے ہیں، کوشش میں، محنت میں۔ تو اگر اللہ والوں کے احوال پڑھیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اللہ والوں نے اپنی آنکھوں سے اس عظیم رات کا نظارہ دیکھا ہے۔ آپ کو ساری باتیں ملیں گی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو، یہاں تک لکھا اللہ والوں نے کہ وہ بڑی رات جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ اتنی عظیم رات ہے کہ روئے زمین کا کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو اس رات سجدہ نہ کرتا ہو۔ آنکھ والوں نے دیکھا، اس رات دنیا کا ہر درخت سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ منظر تبھی نصیب ہوتے ہیں جو فصل کاٹنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کوشش کی ہوتی ہے، وہ پھر محنت کر کے اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کوشش کر کے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف راغب کریں، کوشش کریں، اور خاص طور پر اس ماہ مقدس میں جو خاص عمل ہے، سب سے بڑا جو آقا علیہ السلام کا محبوب عمل ہے، وہ اس مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رجب میں جب روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو ہمیں لگتا تھا کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، پورا مہینہ روزہ رکھتے۔ میں نے اس لیے حدیث پر میں اس لیے نہیں آیا کہ انشاءاللہ صبح جمعہ کی نشست میں رجب کے روزے کی جو فضیلت ہے اور اس پر جو اجر اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کل نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا ہم سب کو ادب اور احترام عطا کرے، اور اس ماہ مقدس میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے اور طاعت کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔